جمالہا، اس کے حسن کی وجہ سے لوگ نکاح کر لیتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لدینہا، یا پھر سمجھدار لوگ ہوتے ہیں تو لڑکی کے اندر دین اسلام دیکھتے ہیں، اس کی اخلاقیات کو دیکھتے ہیں، اس کی تعلیم کو دیکھتے ہیں۔ چار باتیں، فَفْزُرْ بِأَرْبَعٍ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار باتوں میں سے آخری بات کو چن لو۔ سب سے پہلے دیکھو کہ اس کے اندر دین کتنا ہے۔ اگر دین ہے، نماز پڑھنا آتی کہ نہیں یہ بھی دیکھو، آیا اس کو اسلام کے اصول قوانین آتے ہیں کہ نہیں یہ بھی دیکھ لو، آیا اس کو 5-6 کلمے آتے بھی ہیں کہ نہیں یہ بھی دیکھو۔ اس کے بعد اس کے دیکھو کہ اس کو قرآن صحیح طریقوں سے پڑھنا آتا بھی ہے کہ نہیں، کہ 10-20 سال سکول کالج کے اندر لگا دیے۔ اس کو یہ بھی دیکھو کہ بچے کی تربیت کر سکتی کہ نہیں، ماں باپ کے حقوق کا اس کو پتا کہ نہیں، شوہر کے حقوق کا پتا کہ نہیں، اس کو گھر چلانے کا پتا ہے کہ نہیں، یہ باتیں ساری دیکھو۔ وگرنہ حالت یہ ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں، ہم نے اس کو سکول پڑھانا ہے، ہم نے اس کو BA کرانا ہے، ہم نے اس کو ماسٹر کروانا ہے، ہم نے اس کو MPhil کروانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا خواہشات ہیں۔ جب 15 سال لگا لیتے نا لڑکی کو سکول کالج کے اندر، اس کا طور طریقہ بدل جاتا ہے، اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں۔ نہ اس کو کھانا بنانے کا طریقہ آتا ہے، نہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہے، نہ اس کو ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہے، نہ اس کو بچوں کی پرورش کرنے کا پتہ ہے، نہ اس کو گھر چلانے کا پتہ ہے۔ تو پھر حالت یہ ہوتی ہے 2 سال کے بعد طلاق بھی ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب نکاح کرنا تھا تو ہم نے کیا دیکھا؟ مال دیکھا، اس کا حسن دیکھا ہے، اس کا گھر بار دیکھا ہے، دین دیکھا ہی نہیں ہے۔ پریشانی پھر ہمیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو غلطی ہوتی ہے ماں باپ کی ہوتی ہے۔ ماں باپ اس بات کے مجرم ہیں، اور قیامت کے دن یہی بیٹی اپنی ماں کا، اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی، رب کی بارگاہ میں کھڑا کرے گی، اور رب کی بارگاہ میں جواب دے ہوں گے یہ ماں باپ۔ رب فرمائے گا بتا، میں نے تجھے رحمت جیسی بیٹی عطا فرمائی تھی، اور تو نے اس کو میرا دین بھی نہ سکھایا، تو نے اس کو میرا قرآن پڑھنا بھی نہ سکھایا، تو نے اس کو نماز پڑھنا بھی نہ سکھایا، تو نے ماں باپ کے حقوق نہ سکھائے، غیروں کے طریقے تو سکھا دیے لیکن نبی پاک کی سنت ایک بھی نہ سکھائی۔ یہ ماں باپ جواب دیں گے قیامت کے دن، ماں باپ کی کمزوری ہے۔ اور یہ حالات ہمارے دور کے اندر بڑے ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ یہ میرا جو موضوع ہے نا اختیار کرنے کا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی، ایک واقعہ ہوا، وہ میں آخر میں بتاؤں گا کہ کیوں میں نے یہ بیان کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سچی ہے۔ 4 باتیں حضور نے فرمائی، 4 باتوں میں سے ایک بات کو انسان اختیار کر لیتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ نہ دیکھو جہیز مال کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا حسن کتنا ہے، یہ نہ دیکھو کہ اس کا گھر بار کیسا ہے۔ اور آج کے دور میں اتنے گھٹیا انسان بن چکے نا، اتنی غیرت مر چکی ہے، جب کوئی لڑکی کے گھر میں رشتہ دیکھنے جاتا ہے نا تو گھر نہیں نا پہلے دیکھا ہوتا، دروازہ دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر صفائی نہیں ہے، ان کے مکانات تو کچے ہیں، ان کا دروازہ ہی صحیح نہیں ہے، یہ تو بڑے غریب ہیں۔ یہ حالات اتنے پیچیدہ ہو چکے ہیں، ہر لڑکے والا ان کے دلوں کے اندر یہ بات پیوست ہو چکی ہے۔ کم و بیش ایک لڑکے کے کم و بیش 10 سے 12 رشتے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ پھر جب اس کی عمر ہوتی نا 30-35 سال کے قریب، تو پھر کہیں جا کے اس بیچارے کا نکاح ہوتا ہے، وگرنہ پسند ہی نہیں آتا۔ کسی کو گھر پسند نہیں ہے، کسی کو عورت کے ماں باپ پسند نہیں ہے، تو کسی کو ان کی غربت لے مارتی ہے، تو کبھی عورت کا حسن نہیں ہے، تو کبھی عورت کی دنیاوی تعلیم نہیں ہے، طرح طرح کے بہانے تلاش کر کے تو پھر جو نا یہ اپنے گھر جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ جس بیٹی کا رشتہ دیکھنے آتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں ہم نے نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ لڑکی کا قد چھوٹا ہے۔ جب ماں باپ اس لڑکی کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو کیا ماں باپ خوش ہوں گے یہ بات سن کے؟ ان کے دل پہ چھریاں چلتی ہیں۔ ماں باپ نے جس لار سے پیار سے اپنی بیٹی کی پرورش کی ہے، جس ماں نے اپنی آدھی سے ساری جان ہی اس بیٹی پہ لگا دی ہے، جب وہ ماں ایسی باتیں سنے گی تو ماں کو خوشی ہوگی؟ نہیں، بڑا دکھ پہنچتا ہے۔ یہ تو بروز قیامت پتہ چلے گا نا
کہ جس بیٹی کو صدمہ پہنچایا لڑکے والوں نے، یہ رب کی بارگاہ میں کیسا جواب دیں گے؟ یہ تو آنکھیں بند ہونے کے بعد دیکھنا کیا ہوتا ہے قبر کے اندر۔ آج تو جناب لڑکیاں پسند نہیں آتی، نہیں مال نہیں ان کے پاس فلاں چیز نہیں ہے، یہ غریب ہیں، یہ ہمیں سامان کم دیں گے۔ بھائی سامان سے آپ کو کیا حاجت ہے؟ کوئی سامان کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہے، زندگی تو اس لڑکی کے ساتھ گزارنی ہے کہ جس کے دل کے اندر قرآن کی محبت ہے، اسلام کی محبت ہے۔ 4 باتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی ذکر نہیں فرمایا کہ جہیز اتنا ہونا چاہیے، 500 بندے کی روٹی ہونی چاہیے، 2000 بندوں کی روٹی ہونی چاہیے۔ ایک غریب بیچارہ جس کی 4 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، جب وہ رشتہ تلاش کرے گا، ظاہری بات ہے وہ اونچے امیر گھرانے سے تو رشتہ نہیں کر سکتا، اس کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کیونکہ پتا ہے کہ اگر میں نے غریب گھرانے سے اس کا رشتہ کر دیا تو سب سے پہلے میرے کانوں کے اندر جو بات آئے گی وہ یہ آئے گی کہ ہم نے 2000 بندہ لے کے آنا ہے۔ وہ بیچارہ غریب کہ جو دن میں مزدوری کر کے 1000 روپیہ کماتا ہے، وہ 10 لاکھ کا کھانا تمہیں کہاں سے کھلا سکتا ہے؟ اور یہ کھانا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ کھانا جائے گا پیٹ کے اندر تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غریب ہوتا ہے اس کی مدد کرنے والی ذات رب کی ہوتی ہے۔ غریب کو نہ دیکھو، اس کی خستہ حالی کو نہ دیکھو، اس کی ساتھ رب کی نصرت ہوتی ہے، رب کی لاٹھی بے نیاز ہے۔ پھر جب یہ کسی کے اوپر برستی ہے تو پھر منہ اٹھانے کے قابل نہیں رہتے۔ وہ پنجابی کے اندر کہتے ہیں نا لکھاں دے ککھ ہو گئے۔ اگر آج ہم کسی کی غربت کا مذاق اڑائیں گے تو جس رب نے تمہیں مال دیا ہے وہ رب واپس لینے پہ بھی قادر ہے۔ ہم نے دیکھے نہیں کتنے گھر اجڑتے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کتنی فیکٹریاں کو آگ لگتے دیکھا ہے، جو پراتوں کے اندر کھانے والے تھے ہاتھوں میں کھا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کھانے والے 2 انگلیوں سے کھا رہے ہیں۔ یہ رب کی لاٹھی بے نیاز ہے۔ تو اس معاشرے کے اندر جو برائی سے نکلیں، وگرنہ جب برا وقت آتا ہے تو کسی کو بتا کے نہیں آتا۔ آج ہم کسی کی ماں بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر بھی 3-4 بیٹیاں رب نے دی ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ تو جب بھی نکاح کرنا ہے تو نکاح کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو بات دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس لڑکی کے اندر دین اسلام کتنا ہے، اس کو نماز پڑھنی آتی کہ نہیں، اس کو وضو کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں، اس کو غسل کا طریقہ آتا ہے کہ نہیں، اس کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا آتا ہے کہ نہیں۔ کبھی ماں باپ نے توجہ دی نہیں ہے۔ ماں باپ کو ایک ہی فکر ہوتی کہ میری بیٹی ماسٹر کر لے، ایم فل کر لے۔ اور جو لڑکیاں اسکول کالج جانے کی عادی ہوتی ہیں ان کو آخر میں یہی حال ہوتا ہے، نہ اسلام کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ کھانا بنانے کا پتہ ہے، نہ بچوں کی تربیت کرنے کا پتہ، نہ ماں باپ کے حقوق کا پتہ ہے۔ مجھے بتائیں، آپ میں سے جتنے بھی ہوں گے جانتے ہوں گے عزیز دوست احباب کے اندر کہ جس ماں باپ نے بیٹی کو ایم فل کروایا ہے، ایم اے کروایا، ماسٹر کروایا ہے، شادی کے بعد کیا ان کو نوکری ملی ہے؟ کون سی انہوں نے ڈگری حاصل کر لی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس گھر میں جائے گے انہوں نے اس کی تعلیم نہیں دیکھنی، دنیاوی تعلیم نہیں دیکھیں گے، انہوں نے دیکھنا ہے اس کو کھانا بنانے کا طریقہ آتا کہ نہیں، انہوں نے دیکھنا کہ بچوں کی تربیت کرنی آتی کہ نہیں، انہوں نے یہ بات دیکھنا کہ اس کا اخلاق کیسا ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی تربیت کیسے ہوئی ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے بولنے کا انداز کیسا ہے، برداشت کرنے کا مادہ ماں باپ نے سکھایا تھا کہ نہیں سکھایا۔ اگر نہیں سکھایا تو یہی لعنت پھر ماں باپ پہ پڑے گی، پھر ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ظلم و ستم ہو گیا۔ ایسی باتوں سے نکلیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی تم نکاح کرو تو دین اسلام دیکھ کر کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر آنے والے وقتوں کے اندر معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر برائیاں جنم لیں گی، پھر تنگی آئے گی، پریشانیاں جنم لیں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کم پیسوں کے اندر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں برکت ہی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں اتنے پیسے لگ گئے، 10 لاکھ کہاں سے لیں گے، 2000 بندوں کا کھانا کہاں سے پکائیں گے۔ بھئی آپ کہتے ہیں ہماری اتنی پسیلیں نہیں ہے، ہم اتنا ارینجمنٹ نہیں کر سکتے، نکاح کرنا تو کر دیں، ہم اتنی ہمارے پاس اتنی وسائل نہیں ہے،
गरीब बेचारा वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है कर देंगे, क्यों? क्योंकि उसको बात ताने मिलेंगे। अगर उसने ऐसा ना किया तो सारा मोहल्ला, सारे खानदान वाले उसको जोड़ेंगे कि तुमने अपनी बेटी का निकाह किया तो आपने खाने का इंतजाम भी नहीं किया, खाने का बंदोबस्त भी नहीं किया। और सबसे बढ़कर जो लानत है वो ये है कि जब हम जहेज का सामान लेके आते ना, मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करके क्या कहते हैं, आओ जी हमारे घर में हमने बेटी का सामान लेकर आए, तुम भी देखो, ताकि तुम खरीद तो ना सको लेकिन दिल के अंदर आग तो पैदा कर सकते हैं। कम से कम रब ने तुम्हें माल दिया है, रब ने तुम्हें ऐसी जो ना वो तौफीक दी है, गरीब लड़कियों तो ना इकट्ठा करो, जो बेचारे नहीं खरीद सकते उनको दिखाओ तो ना, ताकि उनके दिल के अंदर हसरत ना हो। ये बड़ी माशरे के अंदर माजरत के साथ बड़ी कमजोरी है, हम खुद इसके अंदर मुलविस हैं। वालेकुम सलाम। ये होता है ऐसे, जब भी लड़की का सामान लाना है 5 लाख का सामान लेकर पूरे मोहल्ले के अंदर माशरे के अंदर हमने डंडोरा फेर देना है। हमने अपनी लड़की को ये भी दिया है, हमने अपनी बेटी को ये भी दिया है, हमने अपनी बेटी को हर चीज दी है। जो बेचारे बैठे हैं, जो बेचारी एक मजदूर की बेटी बैठी है, जब वो तुम्हारा सामान देखने आएगी क्या वो खरीद सकती है? और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बड़ी सख्ती से मना फरमाया कि जब तुम कोई अल्लाह ताला तुम्हें कोई ऐसी नेमत दे तो उसका उन लोगों के सामने चर्चा ना करो कि जो बेचारे खरीद नहीं सकते ना उसको ले सकते हैं ना उसको खा सकते हैं। अगर अपनी बेटी को सामान देना तो छुपके के अंदर दें, रात के वक्त दिया करें। हम कहते हैं कि सुबह को वक्त आए, उस वक्त आए कि जब सारे लोग बाजार के अंदर होते हैं, सबको पता चल जाए फुला मलक साहब ने अपनी बेटी को इतना सामान दिया, 3 ट्रक सामान के भर के दे दिए। ये सामान क्या हमेशा रहेगा? ये कब्र के साथ जाना है? सामान इधर का इधर रह जाना है, कोई कब्र के साथ नहीं जाएगा। लेकिन दीन इस्लाम की जो तालीमात है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां, कितनी शहजादियां? 4 बेटियां आपकी। क्या हमने अपनी बेटी को, अपनी शहजादी को कभी 4 बेटियों के नाम सिखाए हैं? क्या कभी इतना बताया है कि फातिमा ज़हरा की तालीम क्या थी? कभी हमने अपनी बेटी को यह बताया है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब निकाह हुआ था तो आपको जहेज कितना मिला था, आपको सामान कितना मिला था? क्या हमने अपनी बेटी को, औलाद को यह तालीम दी है कि फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब घर के कामकाज करती तो जुबान पे कुरान की तिलावत होती थी और हसन हुसैन का जूला भी जलाती थी, चक्की भी पीसती थी? और आज की शहजादी क्या है जिसने उठना 10-12 बजे, ना कुरान की तिलावत ना नमाज की फिक्र। तो फिर माँ बाप कहते हैं नहीं जी हम एक नौकरानी घर रख लेते हैं, हमारी शहजादी से काम नहीं होता। क्या जिस घर इसने जाना उधर भी से कोई नौकरानी रखेंगे? उधर तो पूरा काम लेंगे, नहीं करेंगे, लानत आपके चेहरे पे बरसेगी, बातें आपको होनी है। कैसी बेटी है कि जिसकी माँ बाप ने तरबियत नहीं की? तो इसके अंदर हमने यह देखना है कि अपनी बेटी को घर बसाने का तरीका बताएं। तलाक आए दिन तलाक 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 के मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने बेटी की तरबियत नहीं की अच्छी तरह, उसके अंदर हमने बात को बर्दाश्त करने का मादा नहीं सिखाया। छोटी सी बात होगी मुझे तलाक दे दे, ये हमसे काम नहीं होते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो जहेज का आज का मौजू मैंने रखा है, ये एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या हुआ है। मैं शहर का नाम नहीं लेता, आप सारे उससे वाकिफ़ हैं, नाम लूँगा सारे वाकिफ़ हैं। पिछले हफ्ते की बात है ये कि एक लड़की थी तो जब बारात का वक्त हुआ है तो लड़की वाले शादी हाल के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं कि दूल्हा साहब कब आएंगे, बारात कब आएगी। और टाइम था 6 बजे का और टाइम हो गया 8-9 का। परेशान है सारे, बैठे हुए हैं कि अभी तक बारात नहीं आई। फ़ोन किया है जब उनको दूल्हा वालों को, तो उन्होंने कहा कि हमने शादी करनी नहीं है। खाने का इंतज़ाम भी किया है, मेहमान भी बुलाए, सारा इंतज़ाम है। फ़ोन किया कि हमने निकाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपने जहेज बहुत कम दिया है, आपने सामान कम दिया, हम ऐसी लड़की से शादी नहीं करेंगे। बताएं, जो जिस मजदूर बाप ने 1-1 रुपया जोड़ कर अपनी बेटी का सामान इकट्ठा किया, जहेज का सामान इकट्ठा किया है, उसका जिगर पारा हुआ कि नहीं? लोग कहते क्या दिया है, तेरे माँ बाप ने क्या दिया है?
باپ نے کیا دیا ہے؟ مجھ سے پوچھو تو میں کیا کہوں؟ باپ نے اپنے جگر کا ٹکڑا دیا ہے، باپ نے اپنے گھر کی رونق دی تمہیں، بیٹی دے دی، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ اور کیا مانگتے ہو؟ منگنی پہ اتنا سامان، بارات پہ اتنا سامان کون دے گا؟ لڑکی کا باپ دے گا۔ پھر شب برات آئی ہے، عید آئی ہے، رمضان کا مہینہ آیا ہے، اگر کوئی اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹی دی، تب بھی ماں باپ سامان دیں گے۔ تم کس چیز کے ہو؟ مرد اس کو نہیں کہتے، مرد کے اندر غیرت ہوتی، حیا ہوتی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی شریعت کے اندر 2 صورتوں کے اندر سوال کرنے کی اجازت، تیسری صورت کوئی آئی نہیں ہے۔ پہلی صورت حضور نے کیا فرمائی ہے؟ فرمایا کہ جب کسی کا کسی پہ حق ہو تو پھر سوال کر سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال کرنے کی اجازت حضور نے فرمائی ہے، وہ کون سی ہے؟ فرمایا ہے کہ جب انسان اتنا غریب ہو جائے کہ کھانے کو ایک لقمہ بھی نہ ہو تو تب اس کو سوال کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ حرام ہے۔ تو لڑکی والے جو اپنا لڑکے والے سوال کرتے ہیں تو اس زمرے کے اندر آتے ہیں، وہ حرام کا سوال کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں ہیں۔ پہلی شہزادی حضرت رقیہ کا حضور نے نکاح کیا ہے، اور حضور کے خالہ زاد بھائی تھے، وہ بھی ابھی غیر مسلم تھے، اور اس وقت غیر مسلم سے نکاح کرنا جائز تھا۔ حضور نے نکاح کیا ان کا، لیکن جہیز کے اندر سامان کچھ نہیں دیا۔ پھر جب آپ کو قید کر کے مکہ تو مدینہ تو منورہ لے کے تو حضرت رقیہ نے اپنا سونے کا ہار اتار کر تو اس کے فدیے میں دے دیا۔ جب وہ ہار حضور کی بارگاہ میں گیا نا تو میری بیٹی کا ہار ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے مشورہ کیا، کیا صحابہ یہ میری بیٹی کا ہار ہے تو کیا ہم یہ نہ کریں کہ میں اپنے داماد کو بغیر پیسوں کے چھڑا دوں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان آپ کر دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوتا تھا کہ اگر بیٹی والے لڑکے والے کو اتنا سامان دیں کہ جس سے باپ کی کمر ہی ٹوٹ جائے۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، کوئی سامان جہیز کا سامان نہیں دیا۔ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں نبی پاک کی 2 شہزادیاں آئی تھی، دونوں شہزادیوں کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز کا سامان نہیں دیا۔ اور ایک ایسی بیٹی تھی سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جہیز میں 3 چیزیں دی تھی، وہ بھی فقط ضرورت تھی کہ مولا کائنات کے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے حضرت السلام نے پہلے نمبر پر آپ کو مشک، جو پانی بھرنے والا ایک مشکیزہ ہوتا ہے وہ دیا ہے، اور ایک تکیہ دیا تھا کہ جو کھجور کی شال سے بھرا ہوا تھا، اور ایک بستر دیا تھا۔ اس کے علاوہ کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا ہو کہ جہیز لاکھوں کا دیا ہو۔ یہ ایک رسم ہے جو ماں باپ کے اوپر دینا لازم نہیں ہے۔ اور آخری بات میری یہ پیغام ہے آپ کو لوگوں کی طرف، اگر آپ نے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا، اگر مردانگی ہے نا، اگر حیا ہے، اسلام ہے دل کے اندر، تو منع کر دے بیٹی والوں کو کہ ہم نے آپ سے سامان نہیں لینا، ہم خود اس کا انتظام کریں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اسلام کا کتنا درد ہے ہمارے اندر۔ اور الحمدللہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو کرتے ہیں کہ جب نکاح کرنے جاتے تو منع کر دیتے ہیں کہ کوئی سامان ہم آپ سے نہیں لیں گے بلکہ ہم خود اس کا ارینجمنٹ کریں گے۔ بیٹی والے بھی خوش اور سارے خوش، اور اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔